الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا الحمد لله آخرا الحمد لله ظاهرا الحمد لله باطنا الحمد لله بالدعاء الحمد لله بالنداء الحمد لله بالثناء الحمد لله بالرضا
الحمد للہ رب العالمین۔ بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم میں عاجز ہوں حق اور سچ بولنے کی، قرآن اور سنت کے مطابق صحیح سمجھا سکنے کی، اور اللہ کریم آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سنانے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے پر رمضان عید الاضحیٰ سے قبل ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا، اور وہ موضوع جس کا تعلق قرآن مجید کی بہت ہی بڑی عظمت اور شان اور فضیلت والی آیت الکرسی کے متعلق تھا۔ اب انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر آگے چلوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو مال پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کے وقت اس مال کا چوکی دار بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں رات کا وقت ہے، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے اور اس مال میں سے چوری کرنے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ لیا، واسطے دینے لگ گیا کہ آج چھوڑ دے، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچے بھوکے ہیں، آئندہ کے بعد نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ترس آیا، چھوڑ دیا۔ ادھر اللہ کریم کو اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا۔ صبح کا وقت ہوا، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابو بکر اور رات والا چور جو تھا اس کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر، بڑی منت محتاجی کی، اپنی عاجزی کو، اپنی مسکینی کا عذر پیش کیا تو مجھے ترس آ گیا، چھوڑ دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ اس رات کو پھر آئے گا۔ دوسری رات آئی، پھر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کل بھی تجھے چھوڑا تھا، آج پھر آ گیا۔ پھر واسطے وسیلے دینے لگ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو پھر ترس آ گیا، پھر چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر، اس کے اوپر مجھے ترس آ گیا تھا، چھوڑ دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر آج پھر آئے گا۔ تیسری رات آ گئی، پھر آتا ہے، چوری کرنے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیتے ہیں، کہنے لگے آج تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے 2 رات کو جان چھڑا گیا،
آج صبح کے وقت تجھے اللہ کے پیغمبر کے دربار کے اندر پیش کروں گا، آج تجھے باندھ دوں گا۔ اور کہنے لگا پھر تیسری رات کو، ابو ہریرہ اگر آج تو مجھے چھوڑ دے گا، بڑی ہی پتے کی بات آج تجھے بتا کر جاؤں گا، بڑے مقام اور مرتبے والی بات۔ اور تھا تو میرے نبی کا صحابی، خیر دیکھی دین کی طرف کہ دین کا مسئلہ، شریعت کا مسئلہ، قرآن کا مسئلہ پتہ چلے گا، چھوڑ دیا۔ چھوڑا تو کہنے لگا رات کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کر، شیطان کبھی بھی تیرے پاس داخل نہیں ہو سکے گا۔ صبح کا وقت ہوا، اللہ کے پیغمبر نے پھر فرمایا ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا حال ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر ایک لالچ دے کر رات کو اس نے مجھ سے جان چھڑوا لی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کون سی لالچ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر اس نے کہا تجھے ایک پتے کی بات بتاؤں گا، بڑے کام اور عظمت والی بات بتاؤں گا، مجھے چھوڑ دے۔ چھوڑا تو کہنے لگا رات کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا، شیطان کے جال سے محفوظ رہے گا۔ اپنی زبان کے اندر کہوں تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ ایت بہوں وڈا کوڑا لیکن ای گل سچ آکھے گے۔ ابو ہریرہ تھا تو جھوٹا لیکن یہ بات جو ہے یہ سچ کہہ کر گیا ہے ابو ہریرہ۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر نے بتایا ابو ہریرہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ فرمایا کہ وہ 3 دن لگاتار آنے والا وہ شیطان مردود تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان اس آیت کا وظیفہ بنا لے، صبح و شام، رات کے وقت پڑھے، صبح پڑھے، تو اللہ کریم کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے انسان شیطان کے جال سے محفوظ رہے گا۔ اور ہوتا کیا ہے، ہم نہ نماز کے قریب آتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ وضو کبھی کیا دن کے وقت، نماز جو نہ پڑھی وضو کہاں کیا، جسم پلیت رہا۔ اب حالات ایسے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے تنگیاں آئیں گی، شیطان کے حملے ہوں گے۔ پھر شیطان کے حملے ہوتے ہیں تو ہم جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، وہاں پر گئے، بھائی آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ انسان کو شک کے اندر ڈال دیا۔ اب ظاہر بات ہے ساتھ بھائی رہتا ہے تو انسان کو اپنے بھائی پر شک ہوگا کہ یہ بھائی میرا جو ہے یہی میرا دشمن ہوگا اندر اندر سے۔ بہن ہے تو بہن کے اوپر شک جائے گا، اور رشتہ دار جو ہے قریب قریب کے جتنے قریب رہتے ہوں گے شک جائے گا یہ میرے قریب قریب ہے، اسے مجھ سے جلن ہوتی ہوگی، یہ سارا معاملہ اس نے کیا ہوگا، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا پھر شیطان کے حملے ہمارے اوپر آ گئے، شیطان کے حملے آئے، لوگوں کی باتوں کے اندر جائے، ایک کے پاس گئے وہ اور کہے، دوسرے کے پاس گئے وہ اور کہے، اور سارے کا سارا جھوٹ۔ اگر اتنا ہی سچ ہوتا تو زہر بتاتے بھائی فلاں آدمی نے یہ عمل کیا ہے، فلاں آدمی نے یہ کام کیا ہے اور میں اس کا توڑ کر کے دوں گا۔
توڑ ہوتا کچھ نہیں، بتاتا کچھ نہیں، تو یہ بیچارہ چکر لگاتا رہتا ہے، اس کی دکانداری چلتی رہتی ہے۔ ٹھیا بندہ لاگنے نا، ٹھیا ملنا مشکل ہونا، ایک باری بندے ٹھیا مل ونجے تے پھر بندے نے سودا وکنا رہنا۔ ہاں بھائی میرا تو لگائے ہوا ٹھیا ہے، اگر حقیقت بتائی تو میرے پاس کون آئے گا؟ بھائی یاد رکھو، اللہ کے قرآن کی تلاوت اپنے گھروں کے اندر کرو، یقین جانو قرآن کی تلاوت آپ کے اور میرے گھر کے اندر ہوگی، پھر اپنے گھروں کے اندر برکتیں دیکھنا کہ اللہ برکتیں کیسے برساتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اے میرا پاک پیغمبر اعلان کر دے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ ایک اللہ کی ذات ہے جو حاجت روا، مشکل کشا اور الہ ہے۔ پھر اللہ کریم نے صفات بیان کی ہیں، فرمایا وہ الہ کیوں ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا جو وہ ہے۔ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا وہ ذات جس پر کبھی موت نہ آئے۔ القیوم، ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ذات۔ القیوم، تھامنے والی ذات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک انسان ہے میرا دین، ماں کے پیٹ کے اندر ہے، خوراک کا محتاج ہے، اپنے ماں کی پیٹ کے اندر ہے، ہر چیز کا محتاج ہے۔ اللہ کریم نے ہاتھ بند کی ہوئی ہے، ہاتھ بند ہے، مانگ نہیں سکتا۔ اللہ کریم نے نالی لگا دی ہے پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ سے کھانا جا رہا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اب بول نہیں سکتا اور رونے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے کھانے کا بندوبست کر دیا ہے، محتاج ہے۔ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا میرا دین، جوانی آتی ہے پھر بھی محتاج ہے، بڑھاپا گیا پھر بھی محتاج ہے، موت آ گئی پھر بھی محتاج ہے، موت کے بعد غسل کا محتاج، موت کے بعد کفن پہنانے کا محتاج، موت کے بعد دعا کا محتاج ہے، موت کے بعد میرا عزیز قبرستان جانے کا محتاج ہے، موت کے بعد میرا عزیز جنازہ پڑھنے کا محتاج ہے، موت کے بعد میرا عزیز ہر چیز کا محتاج ہے۔ قبر کے اندر رکھا گیا، اب اوپر خود پڑیاں نہیں لگا سکتا کیونکہ محتاج ہے، مٹی ڈالی جا رہی ہے، خود کیوں نہیں ڈالتا؟ محتاج جو ہے۔ اب اوپر مٹی آ گئی، مٹی آنے کے بعد میرا عزیز، مٹی آنے کے بعد اب کون سا مشکل کشا اور حاجت روا بن سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قبر کے اندر رکھا گیا، قبر کے اندر آ گیا، مٹی ڈالنے تک ہمارا محتاج ہے، اب مٹی ڈال دی۔ اتنا بے وقوف انسان ہے میرا عزیز، اتنی محتاجی کے باوجود، اتنا کچھ محتاجی کے باوجود
اتنی اس کی مشکلات خود دور کر رہا ہے، لیکن جس وقت مٹی ڈال دی تو اب جا رہا ہے کہ میرا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ نانا و بھولے مسلمان، اللہ کریم نے اعلان کیا ہے الحی القیوم، ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ذات اللہ کی ہے القیوم، اور تھامنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی سہارے کی ضرورت ہو تو اللہ کے سہارے کے علاوہ کسی اور کے در پر نہ جانا۔ ایک اللہ کا سہارا ہے، ایک اللہ کا دربار ہے کہ جس دربار کے اندر ہر پریشانی کا حل تجھے اور مجھے ملے گا۔ اس نے دو لیڈر لا کے اس نے اللہ چوک تھا لینا چل ویسی یار اس نے اللہ چوک۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ پوری کائنات کے اندر کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ پھر اللہ کریم نے آگے اور صفات بیان کی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کریم نے الہ ہونے کی صفات بیان کی ہے۔ فرمایا الہ وہ ہوتا ہے جو اونگ سے پاک ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو نیل سے پاک ہو، لہذا جس پر نیند آ جائے، جس کو اونگ کا گھیرا آ جائے، جس پر نیل کا غلبہ آ جائے، وہ الہ اور حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کا وقت ہوا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے برتنوں کو دیکھ رہی ہیں، پکانے کے لیے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی پکانے کے لیے چیز مل جائے تو اللہ کے نبی کے لیے کھانا تیار کر کے رکھتی ہوں۔ ایک مٹھی جو کی ملتی ہے میرا عزیز۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور بات یاد رکھنا، آج تجھے اور مجھے جو روٹیاں پکا کر دے، آج تجھے اور مجھے جو کھانا پکا کر دے، آج قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے جو کھانا پکا ہے، ہم کہتے ہیں اس کی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے۔ اور جو مائی اللہ کے نبی کو کھانا پکا کر دیتی ہوگی، خود اندازہ لگائے اللہ نے اس کا کتنا مقام اور مرتبہ رکھا ہوگا۔ ایک مٹھی جو کی ملتی ہے اماں کو، اس جو کا آٹا بنایا، آٹا بنانے کے بعد آٹا گوندھتی ہے، ایک پیڑا میرا عزیز بنتا ہے، اسے ایک پیڑی کی ایک روٹی بناتی ہے، روٹی بنا کر رکھ دی۔ اللہ کے پیغمبر آئے، نیند کا غلبہ تھا، اللہ کے پیغمبر سو گئے۔ اللہ کے پیغمبر سو جاتے ہیں، اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں،
اب اللہ کے پیغمبر بیدار ہوں تو اللہ کے نبی کو کھانا دوں. پڑوسیوں کی بکری آتی ہے میرا عزیز، ایک اور روٹی تھی، وہ روٹی اٹھا کر چلی جاتی ہے. اب اماں عائشہ کوئی حرکت بھی نہیں کرتی. کیوں؟ اللہ کے نبی کی نیند کے اندر خلل نہ آ جائے. کیوں؟ اگر حرکت کی بکری کے پیچھے جاتی ہو سکتا ہے شور شرابہ ہو جائے تو اللہ کے نبی کی نیند خراب ہو جائے. نہیں جاتی ہیں. اللہ کے نبی بیدار ہوتے ہیں. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، کمرے سے باہر نکلتی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں او میری عائشہ کہاں جا رہی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں باہر جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی کو فرمانے لگی اللہ کے پیغمبر جی ایک روٹی بڑی مشکل سے آٹا تلاش کر کے، بڑی مشکل سے دانے تلاش کر کے اللہ کے پیغمبر جی آپ کے لیے پکائی تھی، وہ بھی پڑوسیوں کی بکری لے گئی ہے. اب یہاں پر یاد رکھنا میرے نبی کے جملے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں او میری عائشہ، او میری عائشہ. جانوروں کی عادت ہوتی ہے کوئی چیز لیتی ہیں، آدھی کھا کر آدھی چھوڑ دیتی ہیں. آئے میری عائشہ اگر بکری نے آدھی روٹی کھا کر آدھی چھوڑ دی ہوئی ہو، وہ آدھی روٹی واپس لے آنا، میں اللہ کا پیغمبر کھا لوں گا، لیکن میری عائشہ اپنے پڑوسیوں کو گلا نہ دینا. اب ذرا توجہ میرا عزیز، اللہ کریم نے مسئلہ بیان کیا، اللہ کریم نے دعویٰ ذکر کیا. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، الہ ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ نے پھر صفت بیان کی ہے. کون سی صفت ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. جو نیند سے پاک ہو وہ الہ ہوتا ہے. اب اللہ کے پیغمبر آتے ہیں، آ کر سو جاتے ہیں، نیند کا غلبہ آ گیا، معلوم ہوا اللہ کے نبی الہ نہیں ہے. کیوں؟ قرآن نے تو فرمایا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. جس ذات کے اوپر نیند نہ آئے، نیند سے پاک ذات جو ہے وہ الہ ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی سو گئے. اللہ اکبر. ایک مسئلہ پتہ چلا میرا عزیز، اللہ کے نبی الہ نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ میرا عزیز، اللہ کے پیغمبر آ کر سو گئے. اللہ کے پیغمبر کو یہ پتہ نہیں تھا میری عائشہ نے کتنی مشکل سے دانے تلاش کر کے آٹا بنایا، اس آٹے کا ایک پیڑا بنا، اس ایک پیڑے کی میری خاطر روٹی پکائی ہے. اگر اللہ کے نبی حاضر اور ناظر ہوتے آ کر سو نہ جاتے بلکہ پہلے کھانا کھاتے. نمبر 3 میرا عزیز، اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں او عائشہ کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہو میری عائشہ؟ اماں عائشہ نے بتایا تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا زندہ نبی ہے، زندہ نبی ہے، نبی کی آنکھ سوئی ہوئی ہے. اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں میرا عزیز، جس وقت نیند آتی ہے آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن دل جو ہوتا ہے وہ بیدار ہوتا ہے.
اللہ کے انبیاء کا، اللہ کے پیغمبر کا دل نہیں سوتا، دل بیدار رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہی کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں عائشہ کہاں جا رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ سوئی ہوئی ہیں، آنکھیں بند ہیں اللہ کے پیغمبر کی، دل جاگ رہا ہے، زندہ نبی ہے، آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلا، آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلا کیا معاملات ہے، کیا وجہ ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب بھی جانتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آج ہم ان کی قبروں پر، آج ہم ان کے درباروں پر اپنی حاجتیں جا کر پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے انہیں ہمارے حالات کا پتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرا جی، تیرے اور میرے پیر، تیرے اور میرے بزرگ جو ہیں، پوری کائنات کے بزرگ رل جائیں، پوری کائنات کے پیر اور فقیر رل جائیں، اللہ کے نبی کے پاؤں کے ساتھ جو جوتی لگی ہوئی ہے، اس جوتی کے ساتھ جو مٹی ہے، اس مٹی کے ایک ذرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے میرا عزیز۔ جب اللہ کے نبی اتنے مقام والے، جب اللہ کے پیغمبر اتنی شان والے ہونے کے بعد، میرا یہ دعویٰ ہے، صرف میرا نہیں، صرف میرا دعویٰ نہیں، بلکہ پورے علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے، میرے آخر اکابرین کا بھی یہی دعویٰ رہا، مسلمانوں کا بھی یہی دعویٰ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پوری کائنات کے اندر اللہ جل جلالہ کی ذات کے علاوہ مقام اور مرتبے والی ہستی ہے تو وہ آمنہ کے لال ہیں، وہ آمنہ کے لال ہیں۔ جب آمنہ کے لال کو پتہ نہیں میرا عزیز، جب اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا، صرف آنکھیں بند ہیں، روح بھی موجود ہے، دل بھی جاگ رہا ہے، اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں عائشہ کہاں جا رہی ہے۔ جب اللہ کے نبی کو نہیں پتہ چلا، قالو کلا کے رہنے والے پھر عقیدہ بنانا پڑے گا، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ پردے کی اونٹوں سے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تین مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، الہ اللہ کی ذات ہے، اگر اللہ کے نبی ہوتے تو نیند کا غلبہ نہ آتا۔ نمبر دو، کہ حاضر اور ناظر ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے نبی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی حاضر اور ناظر ہوتے تو آ کر کھانا کھاتے، کبھی سوتے نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر کو تو پتہ ہوتا میری عائشہ نے کتنی مشقت سے میرے لیے روٹی پکائی ہے۔ نمبر تین، ہر وقت ہر ایک کی سننے والا، ہر وقت ہر ایک مقام کے اندر دیکھنے اور جاننے والا ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی ہوتے تو نہ سوال کرتے ہو میری عائشہ کہاں جا رہی ہے۔ نمبر چار، پڑوسیوں کے حقوق میرا عزیز، اللہ کے نبی فرماتے ہو میری عائشہ آدھی روٹی لے آنا، اگر بکری نے چھوڑ دی ہوئی ہو، میں اللہ کا نبی آدھی روٹی تو کھا لوں گا لیکن پڑوسیوں کو گلا دینا برداشت نہیں کرتا۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، کہتا ہے یار زندگی کے اندر برکات نہیں ہے، رزق کے اندر برکات نہیں ہے،
مال کے اندر برکتیں نہیں ہیں، گھر کے اندر برکتیں نہیں ہیں۔ میرا عزیز تیرے اور میرے گھر کے اندر برکتیں کیسے ہیں؟ پہلے ہم یہ تو دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں گلے تک نہ دینا میری عائشہ پڑوسیوں کو، اور آج ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اگر معصوم بچہ بھی کوئی کام کرتا ہے، بچوں کی عادت ہوتی ہے، ہم لڑائیوں پہ لڑائیاں، جھگڑے پہ جھگڑے ہمارے شروع ہو جاتے، فلاں نے میرا یہ نقصان کر دیا، یہ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا۔ ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ یہ کہ اگر آج اس کو جواب نہ دیا لوگ کیا کہیں گے، اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں عائشہ گلہ نہ دینا۔ کیا ہم اس سے یہ کہیں کہ اللہ کے نبی کو ڈر تھا؟ جو کفریہ طاقت کو زور توڑنے والی ذات، اسلام کو پھیلانے والی ذات، اللہ کے پیغمبر کی 313 میرا نبی لے کر آ رہا ہے اور مقابلے کے اندر 1000 ہے۔ میرے نبی کے دل کے اندر ڈر تک نہیں آیا، اور ادھر اللہ کے پیغمبر فرما رہے عائشہ گلہ نہ دینا۔ کیوں؟ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں۔ آج کل ہم نے کسی کا سوچا نہیں، صرف اپنے بارے میں لگی ہوئی ہے۔ میری خیر ہو دوسرا جاتا ہے تو جہنم میں جائے مرے، میری خیر ہو دوسرا پہاڑ میں جائے۔ اسی وجہ سے میرا عزیز آج کوئی بندہ خوشحال نہیں ہے۔ اتنا کچھ کر رہے ہیں لیکن برکت نہیں آ رہی، خوشحال نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کی طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر آئے گا تو پھر دیکھو ہماری زندگی کے اندر برکتیں اور بہاریں کیسی آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ آپ نے ایک واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی کے گھر کے اندر بکرے کی سری آ گئی۔ اس نے سوچا میرے گھر کے اندر تو پکانے کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے، میرا پڑوسی جو ہے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، چلو یہ بکرے کی سری اس کے گھر کے اندر دے دیتے، ہو سکتا ہے اس کے بچے بھوکے ہوں۔ اس صحابی کے گھر گئی، اس نے بھی یہ کہا میرے گھر کے اندر تو آج کھانے کے لیے ہے، ہو سکتا ہے ساتھ والا پڑوسی جو ہے اس کے گھر کے اندر کچھ نہ ہو۔ اس نے آگے دے دی۔ سلسلہ چلتے چلتے ہر صحابی کے دل کے اندر یہی بات آتی گئی۔ آخر کار روایت کے اندر آتا ہے وہ بکرے کی سری جس گھر سے چلی تھی وہیں واپس آ گئی۔ اتنی محبت تھی۔ اور پھر صحابہ جو کامیاب ہوئے ان کی مثالیں آج تک دنیا دیتی ہے۔ کیوں؟ دنیا مثالیں کیوں نہ دے؟ اللہ کے قرآن نے جو ان کی مثالیں دی ہیں، اللہ کے قرآن نے ان کی کامیاب ہونے کی گواہیاں دی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ سب کچھ برداشت کر لیا، اللہ کے نبی